میرا شوہر مجھ پر ظلم کرتا اور ہمیشہ طلاق کی دھمکیاں دیتا تھا۔ ایک حادثے پہ اس کی دونوں ٹانگیں کٹ گئی تھیں۔ میں نے دن رات کی اس کی خدمت کی۔ ایک دن اس نے روتے ہوئے میرے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ میں نے اسے اٹھانا چاہا تو اس کے تکیے کے نیچے سے ایک لال رنگ کی ڈبیا نیچے گر گئی۔ جب میں نے وہ ڈبیا کھولی تو میرے سارے زخم تازہ ہو گئے، کیونکہ اس میں وہ چیز رکھی تھی جو میرے شوہر نے ہماری سہاگ رات کو۔ میرا دل اس وقت زور زور سے دھڑک رہا تھا جب میں کمرے کے اس تاریک اور سیلن زدہ کونے میں کھڑی اپنے بستر پر پڑے بے بس اور معذور شوہر کبیر کو دیکھ رہی تھی، جس کی دونوں ٹانگیں ایک خوفناک حادثے میں کٹ چکی تھی اور وہ اب مکمل طور پر دوسروں کا محتاج ہو چکا تھا۔ میں اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کرنے کے لیے کپڑا لے کر ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی تو اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی پوری طاقت سے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور مجھے انتہائی گندی اور غلیظ گالیاں دیتے ہوئے چیخا کہ میرے قریب مت آؤ، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تم میری محتاج ہو، تم اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دفع کیوں نہیں ہو جاتی، تم میری موت کا تماشا دیکھنے کے لیے یہاں بیٹھی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آج بھی میرے لیے بالکل وہی وحشت اور جان لیوا نفرت تھی جو پچھلے 4 سالوں کی ہر صبح اور ہر شام دیکھتی آ رہی تھی۔ اس کی یہ کڑوی باتیں اور یہ زہریلے طعنے میرے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ یہ تو جیسے میری اس بے رنگ اور ویران زندگی کا روز کا معمول بن چکا تھا۔ میں خون کے گھونٹ پی کر برداشت کر رہی تھی، لیکن میرے ٹوٹے ہوئے دل میں آج بھی روز اول کی طرح وہی پرانا اور تکلیف دہ سوال گونجتا کہ آخر میرا قصور کیا تھا۔ کبیر نے مجھ سے اپنی شادی کی تھی اور وہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، اور اس نے اس شادی کے لیے اپنی ماں رضیہ بیگم سے بہت بڑی اور کھلی بغاوت کی تھی، کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر مجھے اس گھر کی بہو نہیں بنانا چاہتی تھی۔ میرے لیے پہلے دن سے ہی ایسا زہر بھرا ہوا تھا ان کے دل میں، جس کی کڑواہٹ میں آج تک محسوس کر رہی تھی۔ جب میری شادی کی تیاریاں عروج پر تھی، سارا گھر خوشیوں سے مہک رہا تھا اور رضیہ بیگم ہمارے گھر کی رسم کے لیے آئی۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی عجیب اور زہریلی نظر سے دیکھا جس کی چبھن سے میرے اندر تک خوف زدہ ہو گیا تھا کہ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی پراسرار چمک تھی جو کسی بہت بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ مجھے کوئی ڈر یا خطرہ محسوس نہیں ہوا اور میں اپنی دھن میں مگن رہی۔ پھر میری زندگی کی وہ منحوس اور بھیانک رات آئی جس نے میری ساری زندگی کو ایک اندھے اور تاریک کنویں میں دھکیل دیا۔ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس سر سے پاؤں تک گہنوں سے لدی پھولوں سے سجے اس خوبصورت کمرے میں بیڈ پر بیٹھی ہوئی دھڑکتے دل اور ارمانوں کے ساتھ کبیر کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں ہزاروں رنگین خواب تھے اور میری دھڑکنیں تیز ہوتی رہی۔ گھڑی کی سوئیاں بہت سست روش سے آگے بڑھ رہی تھی اور پھر بالآخر مجھے کبیر کے بھاری قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ کمرے کا دروازہ بہت آہستہ سے کھلا، لیکن اندر آنے والا شخص وہ پرانا کبیر بالکل نہیں تھا جسے میں جانتی تھی اور جس سے میں نے محبت کی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ مکمل طور پر اڑ گیا تھا، اس کے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور ایک عجیب جان لیوا نفرت تھی۔ اس نے میری طرف ایک قدم بڑھایا اور پھر جسے کسی گندی چیز کو دیکھ کر رک جاتے ہیں وہ وہیں رک گیا۔ میں نے گھبرا کر اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے خوف کو چھپا کر مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس نے انتہائی حقارت اور نفرت سے اپنا رخ موڑ لیا۔ ایک زوردار جھٹکے سے اپنا کوٹ اتار کر زمین سامنے پٹکا۔ کمرے کی فضا میں ایک دم سے ایسی گھٹن پھیل گئی کہ میرا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ میں بری طرح ڈر گئی اور میں نے کانپتی ہوئی دبی دبی آواز میں پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ آپ اس طرح مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کبیر نے میری آنکھوں میں دیکھتے بغیر اپنی کوٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس میں سے ایک چھوٹی سی ڈبیا لال رنگ کی نکال کر میری طرف بڑھائی۔ میں بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی، لیکن اس کے لہجے میں برف جیسی سرد مہری اور ٹھنڈک تھی۔ اس نے وہ لال ڈبیا انتہائی احتیاط سے اپنے تکیے کے نیچے چھپا کر رکھی اور میری طرف مڑ کر اپنی انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس ڈبیا نے مجھے تمہاری اصلیت اور تمہاری گھنونا کردار دکھا دیا۔ آج کے بعد تم اس کمرے میں میری بیوی بن کر نہیں بلکہ صرف ایک قیدی اور ایک مجرم کی طرح رہو گی۔ یاد رکھنا، اگر تم نے کسی کو بھی کچھ بتانے کی کوشش کی یا میرے خلاف ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو میں تمہیں اسی وقت طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں گا۔ کوئی تمہیں پناہ نہیں دے گا۔ میرے قدموں تلے سے جیسے زمین کھسک گئی، میری سانسیں سینے میں رکنے لگی اور میرا پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹوں میں ایسا کیا طوفان آیا کہ وہ شخص جو میرے لیے ساری دنیا سے اکیلے لڑنے کو تیار تھا، آج میری شکل تک دیکھنے کو روادار نہیں۔
اسی رات کبیر ساری رات صوفے پر جاگتا رہا اور سگریٹ پھونکتا رہا۔ میں بیٹھ کے ایک تاریک کونے میں سمٹی اپنے آنسو بہاتی رہی اور اپنے خدا سے اپنی بے گناہی کی بھیک مانگتی رہی۔ جب صبح کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور رضیہ بیگم کی تیز آواز آئی۔ کبیر نے اٹھ کر بھاری قدموں کے ساتھ دروازہ کھولا۔ رضیہ بیگم نے کمرے کے اندر جھانکا اور ان کی تیز اور چالاک نظریں سیدھا مجھ پر پڑی، جو خوف اور صدمے سے بے خوابی سے کانپ رہی تھی۔ رضیہ بیگم کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ اور شیطانی مسکراہٹ ابھری، جو انہوں نے پل بھر میں دنیا کی نظروں سے چھپا لی، اور انتہائی مصنوعی فکر مندی کا لبادہ اوڑھ کر پوچھا کہ بیٹا سب ٹھیک تو ہے نا؟ تمہاری اور اس کی شکل کیوں اتنی اتری ہوئی ہے؟ کیا رات کو کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ کبیر نے انتہائی غصے اور بیزاری سے جواب دیا کہ سب ٹھیک ہے، آپ بس اسے یہاں سے لے جائیں، مجھ سے اس کی شکل نہیں دیکھی جائے گی۔ رضیہ بیگم نے آگے بڑھ کر مجھے بازو سے سختی سے پکڑا اور اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ سارا دن رشتہ داروں اور مہمانوں کے سامنے مجھ پر بے تحاشا جھوٹا پیار نچھاور کرتی رہی، مجھے بہو رانی کہتی اور میرا ماتھا چومتی رہی، لیکن جیسے ہی کوئی مہمان وہاں سے ہٹتا وہ مجھے زہریلے طعنے دیتی کہ تم نے میرے ہنستے کھیلتے پھول جیسے بیٹے کا دل توڑ دیا۔ پتہ نہیں تم کیسی منحوس اور بدبخت عورت ہو کہ شادی کی پہلی رات ہی اس نے تم سے ہمیشہ کے لیے منہ پھیر لیا۔ تم نے اس گھر میں قدم رکھتے ہی ویرانی پھیلا دی۔ میری روح زخمی ہو گئی، دن میں مہینوں میں اور مہین سالوں میں بدل گئے، مگر کبیر کا مجھ پر ظالمانہ اور ذہنی ظلم کرنے کے بجائے خوفناک حد تک بڑھتا گیا۔ مجھے جسمانی طور پر تو کم مارتا، لیکن اس کی زہریلی باتیں اور اس کے طعنے میری روح کو ہر روز چھلنی کر دیتے۔ مجھے گندی گالیاں دیتا اور ہمیشہ اپنے تکیے کے نیچے رکھی اس منحوس لال ڈبیا کی طرف اشارہ کر کے مجھے دھمکاتا کہ میرے پاس اس ڈبیا میں تمہارے خلاف وہ پکا ثبوت موجود ہے کہ میں جب چاہوں تمہیں دنیا کے سامنے ذلیل و خوار کر سکتا ہوں۔ میں راتوں کو جب کبیر گہری نیند سو جاتا تو دبے قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھ کر اس ڈبیا کو دیکھنے کی کوشش کرتی کہ آخر اس میں ایسا کیا بھیانک راز چھپا ہے جس نے میری ہستی کھیلتی زندگی کو مکمل جہنم بنا دیا۔ لیکن میری قسمت ہمیشہ خراب نکلی اور کبیر کی نیند کچی تھی۔ وہ ہمیشہ میری آہٹ سے جاگ جاتا اور مجھے گندی گالیاں دے کر روز کے پیچھے دھکیل دیتا۔ رضیہ بیگم نے بھی اس بے بسی اور لاچاری کی صورتحال کا پورا اور بھرپور فائدہ اٹھایا۔ وہ تمام نوکرانیوں کو یکدم نکال دیا اور گھر کے سارے بھاری اور مشقت بھرا کام مجھ سے کرواتی، مجھے کچن کی تپش میں جلنے دیتی اور خود آرام کرتی۔ ایک دن رضیہ بیگم نے جان بوجھ کر اپنے بھائی کی بیٹی نائلہ کو گھر بلایا اور اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کبیر کے سامنے اس کی تعریفیں بڑے بڑے پل باندھے۔ دیکھو نائلہ کتنی سگڑ خوبصورت اور فرما بردار بچی ہے، اس کے ہاتھ کا کھانا تو کمال ہے، کاش میری بہو بھی ایسی ہوتی تو میرا گھر آج جنت بن جاتا۔ کبیر نے وہیں دروازے کے پاس کھڑی میری طرف انتہائی حقارت اور غصے سے دیکھا اور اپنی ماں سے کہا کہ اماں، یہ تو میرے گلے میں پڑا ہوا ایک فالتو بوجھ ہے جسے میں بہت جلد اتار کر ہمیشہ کے لیے باہر پھینک دوں گا۔ آپ فکر نہ کریں۔ میں ہر زہریلے تیر اور خنجر جیسی باتیں سن کر روتی رہتی اور فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں نے کبیر کو کبھی خواب میں بھی دھوکہ نہیں دیا تھا۔ میں ہمیشہ اس کے مخلص اور وفادار رہی تھی، پھر اس لال ڈبیا میں ایسا کیا جھوٹ بند تھا؟ ایک روز ایسا آیا جس نے میری اس خاموش اور قید جیسی زندگی کو ایک نیا اور تباہ کن طوفان کھڑا کر دیا۔ کبیر صبح سویرے آفس جانے کے لیے تیار ہو جاتا اور اسے اپنی بہت ضروری فائلیں نہیں مل رہی تھی، جس پر اس نے اپنی شدید جھنجھلاہٹ اور اپنا سارا پاگل پن مجھ پر نکالنا شروع کر دیا اور غصے میں آگے بڑھا۔ اس نے میرے بال سختی سے کھینچے اور مجھے پوری طاقت سے کمرے کے مضبوط دیوار کے ساتھ مارا۔ میں نے اپنے سر کو زور سے دیوار سے ٹکراتے ہوئے محسوس کیا۔ میرے ماتھے سے خون کی ایک گرم اور سرخ لکیر بہنے لگی اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں درد کی شدت سے بری طرح کراہنے لگی، لیکن اس کے پتھر دل میں میرے لیے کوئی رحم نہیں آیا۔ اس نے مجھ پر پوری آواز سے چیختے ہوئے کہا کہ میں آج ہی اس عذاب کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ میں آج شام کو واپس آ کر تمہیں ہر حال میں طلاق دے دوں گا اور اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دوں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے اور اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ کہہ کر وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑاتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا اور اس نے دروازہ اتنی زور سے مارا کہ پورا گھر گونج اٹھا۔ میں زمین پر پڑی اپنے خون اور آنسو میں لت پت روتی رہی اور رضیہ بیگم اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی بے حسی سے مسکراتی رہی۔ انہوں نے میری مدد کے لیے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا اور انتہائی طنزیہ اور زہریلے لہجے میں مجھے طعنے دیے کہ
میں نے تو پہلے ہی دن سے کہا تھا کہ تم اس گھر کے لائق نہیں ہو۔ آج میرا بیٹا تمہیں اس گھر سے نکال دے گا اور پھر میں اسے اپنی مرضی سے نائلہ کے ساتھ بہا دوں گی۔ اس وقت مجھے پہلی بار پوری شدت اور یقین کے ساتھ احساس ہوا کہ اس سب گھناؤنے کھیل میں میری اس 4 سالہ بربادی کے پیچھے رضیہ بیگم کا وہی بھیانک ہاتھ تھا۔ مجھے 100% شک ہوا کہ انہوں نے ہی لال ڈبیا میں کوئی جھوٹا ثبوت رکھا تھا۔ وہ مجھ سے اندھی نفرت کرے اور مجھے چھوڑ دے، لیکن میں خود کو ایک انتہائی بے بس، کمزور اور لاچار عورت محسوس کر رہی تھی، جس کی سچی بات پر کوئی فرش سے خود کو اٹھایا اور بکھرے ہوئے کمرے کو سمیٹا۔ دوپہر کا وقت آ گیا، سورج آگ برسا رہا تھا اور گھر میں ایک پرسرار سا جان لیوا خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں کچن کے فرش پر بیٹھ کر سبزی کاٹ رہی تھی اور اپنے سیاہ مقدر پر ماتم کر رہی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل گرم آنسو بہہ رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ آج شام کو جب کبیر واپس آئے گا تو میری بربادی مکمل ہو جائے گی۔ میں نے چولہے کی تیز آگ کو دیکھا اور ایک پل کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا کہ خود کو اس آگ میں جلا کر ہمیشہ کے لیے راکھ کر دوں اور اس روز روز کی موت سے بچ جاؤں، لیکن خدا کے خوف اور آخرت کی فکر نے مجھے ایسا کرنے سے روک لیا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر کے روتے ہوئے ایک معاوضے کی دعا مانگی کہ یا اللہ، تو سب جانتا ہے، اس لال ڈبیا کا راز سب کے سامنے لاؤ اور میری پاک دامنی میں ثابت کر۔ عین اسی وقت میں جب گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہی تھی، گھر کے پرانے فون کی تیز اور کان پھاڑ دینے والی گھنٹی بجی، جس نے پورے گھر کی خاموشی کو چیر دیا۔ کچن کے دروازے سے باہر دالان میں جھانکا رضیہ بیگم مسکراتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر آئیں اور انہوں نے انتہائی خوش دلی سے فون کا ریسیور اٹھایا۔ انہوں نے مسکرا کر ہیلو کہا اور دوسری طرف سے آنے والی آواز کو غور سے سننے لگی۔ میں ان کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی اور ایک ہی لمحے میں ان کے چہرے کا سارا رنگ اڑ گیا۔ ان کی آنکھوں میں جان لیوا اور گہرا صدمہ بھرایا اور ان کے ہاتھ سے فون کا ریسیور چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ ان کے حلق سے ایک انتہائی دلخراش اور خوفناک چیخ نکلی۔ انہوں نے اپنے سینے پر زور سے دونوں ہاتھ مارے اور زمین پر گر کر دھاڑے مارنے لگی اور رونے لگی۔ میں نے گھبرا کر کچن سے ان کی طرف بھاگی۔ میں نے ان کے پاس پہنچ کر اس چیخو پکار کی وجہ پوچھی۔ انہوں نے روتے ہچکچاتے لیتے اور سر پیٹتے ہوئے بتایا کہ ہسپتال سے کال آئی ہے اور کبیر کی گاڑی کا موٹر وے پر ایک انتہائی خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور کبیر ہسپتال میں موت اور حیات کی کشمکش میں پڑا ہے۔ میں یہ سنتے ہی ننگے پاؤں دیوانہ وار اسپتال کی طرف بھاگی، سڑکوں اور لوگوں کی پرواہ کیے بغیر۔ جب میں وہاں پہنچی تو ڈاکٹر عبدالحق اور ان کی ٹیم آپریشن ٹیم تھیٹر میں کبیر کی زندگی بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی۔ گھنٹوں کی اذیت ناک طوالت اور بے چینی کے بعد ڈاکٹر تھکے ہارے اداس چہرے کے ساتھ باہر آئے اور انہوں نے انتہائی خوفناک اور افسوسناک بات، ہم نے کبیر کی جان تو بچا لی لیکن ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ ان کی دونوں ٹانگیں گاڑی کے ملبے میں بری طرح کچلی گئی اور ان میں تیزی سے زہر پھیل رہا تھا۔ اس لیے ان کی جان بچانے کے لیے ہمیں ان کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑی۔ اب وہ کبھی اپنی پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا اور ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا ہے۔ یہ خوفناک اور دل دہلا دینے والی خبر سنتے ہی رضیہ بیگم اپنے سینے پہ زور سے ہاتھ مارتے ہوئے وہیں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی اور میرے قدموں تلے سے جیسے ساری زمین ہی کھسک گئی ہو۔ سکتے کے عالم میں دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کھڑی رہ گئی۔ میرا ذہن مکمل طور پر سن ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کی وہ بھیانک الفاظ میرے کانوں میں بار بار کسی ہتھوڑے کی طرح گونج رہے تھے کہ کبیر کی جان بچانے کے لیے ان کی دونوں ٹانگیں کاٹنی پڑی اور اب وہ کبھی اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ سکتے کے عالم میں اس سفید دروازے کو دیکھ رہی تھی جس کے پیچھے میرا وہ مغرور شوہر بے بس اور مفلوج پڑا تھا، جس کے غصے اور تکبر سے کبھی اس کے گھر کی دیواریں لرزتی تھی۔ رضیہ بیگم جو چند گھنٹے پہلے تک اپنے غرور اور تکبر کے نشے میں مجھے طعنے دے رہی تھی، اب فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ ہسپتال کے عملے نے بھاگ کر انہیں اٹھایا اور ایک دوسرے کمرے میں بستر پر لٹا کر انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی، جبکہ میں اپنے سارے دکھوں اور اپنی ساری اذیتوں کو بھلا کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی ICU کی شفاف شیشے کے قریب پہنچی۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس ٹھنڈے شیشے کو چھوا اور اندر بستر پر کبیر کو دیکھا۔ اس کا پورا جسم پٹیوں سے بندھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر موت جیسی زردی چھائی ہوئی تھی اور بے شمار نلکیاں اس کے جسم سے جڑی تھیں۔ لائف سپورٹ مشین کی وہ ٹک ٹک کی مدھم آواز میرے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مل کر ایک عجیب سا خوفناک بجا رہی تھی۔ میری نظر بے اختیار اس کے جسم کے نچلے حصے پر پڑی جہاں سفید چادر کے نیچے اب کوئی بھار نہیں تھا۔ ان کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں سے اوپر تک کٹ چکی تھی اور وہ چار وہاں سے وہاں بالکل سپاٹ تھی۔ یہ منظر انتہائی دلخراش تھا۔
بے اختیار آنسو کا ایک سیلاب ابل پڑا۔ میں نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ لیے تاکہ میری سسکیاں باہر نہ نکل سکے۔ وہ شخص جس نے پچھلے 4 سالوں سے مجھے صرف رلایا تھا، آج اسے اس کمبسری میں حالت میں دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں بھول گئی تھی کہ اس نے مجھے کتنی اذیتوں میں رکھا تھا۔ اس نے مجھے دیواروں سے مارا۔ مجھے یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ میرا شوہر ہے اور میں اس کی بیوی ہوں۔ چند گھنٹوں بعد رضیہ بیگم کو ہوش آیا۔ انہیں دوبارہ دھاڑے مار کر رونا اور بین کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ کر شروع کر دیے اور اسپتال کے عملے نے انہیں زبردستی سکون اور انجیکشن لگا کر سلا دیا۔ جب رات کا اندھیرا گہرا ہوا تو رضیہ بیگم کے بھائی اور دیگر رشتہ دار وہاں پہنچے اور انہوں نے رضیہ بیگم کے خراب حالت کا بہانہ بنا کر انہیں زبردستی گاڑی میں ڈالا اور گھر واپس لے گئے۔ انہوں نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں خوفناک رات میں اکیلی اسپتال میں کیسے رہوں گی۔ انہوں نے مجھے کبیر کے پاس تنہا چھوڑ دیا۔ میں ساری رات آئی سی یو کے باہر اس سخت اور ٹھنڈی کرسی پر بیٹھی رہی اور اپنے خدا سے کبیر کی زندگی کی بھیک مانگتی رہی۔ میں نے اس رات اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی اور کہا کہ یا اللہ، کبیر نے مجھ پر جو بھی ظلم کیے میں نے ان سے معاف کر دیا، بس اسے زندگی دے دے اور اسے اذیت سے نکال دے۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن اسپتال کے کوریڈور میں داخل ہوئی تو آئی سی یو کے اندر ایک دم سے افراتفری مچ گئی۔ کبیر کو ہوش آ رہا تھا، نرسیں بھاگ کر اندر جا رہی تھی اور ڈاکٹر کو بلا رہی تھی۔ میں بھی گھبرا کر شیشے کے پاس کھڑی۔ کبیر نے آہستہ آہستہ اپنی بوجھل آنکھیں کھولی اور اس نے بے بسی سے اپنے ارد گرد کے سفید اور اجنبی ماحول کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن اور خوف تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کو ہلانے کی کوشش کی لیکن کمزوری کی وجہ سے وہ اپنا ہاتھ نہ اٹھا سکے۔ پھر اچانک اس نے اپنے جسم کے نچلے حصے میں ہونے والے شدید درد کو محسوس کیا۔ اس نے چادر کی طرف دیکھنے کی کوشش کی لیکن اس کا سر نہیں اٹھ رہا تھا۔ ڈاکٹر عبدالحق نے انتہائی نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ کبیر کو جیسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اس نے پوری طاقت لگا کر اپنا سر اٹھایا اور اپنی کٹی ہوئی ٹانگوں کی جگہ پر پڑی اس سپورٹ چادر کو دیکھا۔ جیسے ہی اس کی سانسیں رک گئی ہوں، آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھٹ کی۔ پھر اس کے حلق سے ایک ایسی دلخراش چیخ نکلی جس نے اسپتال کی دیواروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ دیوانہ وار اپنے کٹے ہوئے حصے کو چھونے کی کوشش کرنے لگا اور دھاڑے مار کر رونے لگا۔ ڈاکٹروں سے چیخ چیخ کر اپنی ٹانگوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ڈاکٹروں نے اسے بے صبری زبردستی پکڑ کر بستر پر لٹایا اور اسے سکون آور دوا دینے کی کوشش کی لیکن کبیر کسی پاگل جانور کی طرح مچل رہا تھا۔ اس نے چیختے ہوئے اپنی ماں کو پکارنا شروع کر دیا اور روتے ہوئے رضیہ بیگم کو آوازیں دی، اماں کہاں ہو تم؟ آؤ اور دیکھو میرے ساتھ کیا ہو گیا، اماں مجھے بچا لو۔ وہ روتا رہا اور اپنی ماں کو پکارتا رہا لیکن رضیہ بیگم وہاں موجود نہیں تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے انجیکشن لگا کر سلا دیا اور جب میں نے اسے بے ہوش ہوتے دیکھا تو میری روح تک کانپ گئی۔ وہ منظر میری ساری زندگی نہیں بھول سکتی جب کبیر کی آنکھوں میں بے بسی اور لاچاری کا وہ سمندر تھا جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب کبیر کو آئی سی یو سے نکال کر پرائیویٹ روم میں شفٹ کیا گیا، اس کی حالت ایک زندہ لاش جیسی تھی۔ وہ چھت کو گھورتا رہتا اور اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہتے۔ میں جب پہلی بار اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے مجھے دیکھتے ہی اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کے پاس جا کر اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی تو اس نے اپنا سر زور سے جھٹکا اور مجھ پر چیخنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تم میری یہ حالت دیکھ کر خوش ہونے آئی ہو نا؟ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور جا کر میری ماں کو بلا کر لاؤ۔ میں نے آنسو ضبط کرتے ہوئے اسے دبی آواز میں بتایا کہ اماں کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ صدمے کی وجہ سے گھر پر ہیں، ڈاکٹرز نے انہیں سفر کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ سنتے ہی کبیر کا غصہ اور بڑھ اٹھا۔ اس نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، میری ماں مجھے اس حالت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ تم نے ہی انہیں کچھ کہا ہوگا، تم ایک جادوگرنی ہو اور ڈائن ہو جس نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں نے اس کی گالیوں اور طعنوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں خاموشی سے اس کے بستر کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں نے دن رات اس کی خدمت کرنا شروع کی اور جب بھی ہوش میں آتا مجھ پر اپنا غصہ نکالتا، وہ دوائی پینے سے انکار کر دیتا تو میں اس کی منتیں کرتی، وہ کھانے کی ٹرے میرے منہ پر دے مارتا اور میں خاموشی سے گرا ہوا کھانا صاف کر کے دوبارہ اس کے لیے نیا کھانا لے کر آتی۔ وہ مجھے پر چیختا، گالیاں دیتا، مجھے طلاق کی دھمکیاں دیتا لیکن میں نے ایک بار بھی پلٹ کر اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی شکایت کی۔ اسپتال کے ڈاکٹر اور نرسیں بھی میرے اس صبر اور برداشت کو دیکھ کر حیران تھی۔ کئی ہفتوں کی طویل اور اذیت ناک جنگ کے بعد جب کبیر کو اسپتال سے چھٹی ملی تو اسے ایک ویل چیئر پر بٹھا کر گھر لایا گیا۔ جب ایمبولینس ہمارے گھر کے دروازے پر رکی اور کبیر کو ویل چیئر پر گھر کے اندر لایا تو گھر کا داران
جہاں کبھی اس کی بھاری آواز گونجتی تھی، آج اسے ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ رضیہ بیگم روتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر آئیں اور انہوں نے کبیر کو گلے لگا کر بلند آواز میں رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے دکھاوے کے لیے آسمان پر سر اٹھایا اور کبیر بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اس نے اپنی معذوری کا رونا رویا، لیکن میں نے ایک بہت عجیب بات نوٹ کی کہ رضیہ بیگم رو تو رہی تھی، لیکن وہ کبیر کے جسم سے اٹھنے والی اس عجیب سی مخصوص بو کو، کٹی ہوئی ٹانگوں کے زرد اور سوجے ہوئے حصے کو دیکھ کر کراہیت سے اپنا چہرہ پیچھے کر رہی تھی۔ انہوں نے چند منٹ بعد ہی میرے جوڑوں میں درد اٹھ گیا، ہائے میرا بلڈ پریشر ہائی کی رٹ لگا دی اور وہ کبیر کو ویل چیئر پر وہیں دالان میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کبیر حیرت اور دکھ سے اپنی ماں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا جو وہ پوچھ نہیں سکا۔ میں نے خاموشی سے ویل چیئر کو دھکا دیا اور میں اس کے پیچھے کمرے میں لے گئی۔ میں نے بڑی خاموشی سے اسے سہارا دے کر بستر پر لٹایا۔ اس کا جسم بہت بھاری تھا اور میری ہڈیاں درد کرنے لگی، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اس کا بستر ٹھیک کیا اور اس کی دوائیاں سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ اسی دوران میری نظر اس کے تکیے پر پڑی اور میرا دل ایک دم سے دھک کر رہ گیا۔ کبیر نے اسپتال سے آتے ہوئے بھی اپنی کوٹ کی جیب میں وہ منحوس لال ڈبیا سنبھال کر رکھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے وہ ڈبیا دوبارہ اپنے تکیے کے نیچے رکھ دی۔ اس کا جسم معذور ہو چکا تھا، لیکن اس کا شک اور اس کا میری طرف نفرت کا انداز جذبہ اپنی ابھی بالکل ویسا تھا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے آنسوؤں کو پیچھے دھکیل کر اس کمرے کی صفائی شروع کر دی۔ دن بڑی سست روی سے اور اذیت میں گزرتے لگے۔ کبیر کی زندگی اب ایک بستر اور ایک ویل چیئر تک محدود ہو گئی۔ وہ شخص جو گھنٹوں جم میں گزارتا تھا، اپنی فٹنس پر فخر کرتا تھا، آج وہ اپنی کروٹ بدلنے کے لیے بھی میرے کندھوں کا محتاج تھا۔ رضیہ بیگم کا رویہ دن بدن سرد ہوتا گیا۔ انہوں نے کبیر کے کمرے میں آنا بالکل ہی چھوڑ دیا اور صبح ناشتے کے وقت دور سے ایک بار پوچھ لیتی اور پھر سارا دن اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھتی یا محلے کی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی بیماری کا رونا روتی۔ وہ کبھی نائلہ سے گھنٹوں فون پر باتیں کرتی اور انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان کا بیٹا اندر کمرے میں درد سے تڑپ رہا تھا یا اسے بھوک لگی ہے۔ میں نے کبیر کو کبھی اس بے بسی اور حالت میں نہیں دیکھا۔ اس کی ٹانگوں کی زخموں میں انفیکشن ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے ہر وقت ایک ناگوار سی بو آتی تھی، جس کی وجہ سے رشتہ دار تو کیا، اس کی اپنی سگی ماں بھی دور رہتی تھی۔ لیکن میں سارا دن اس کے کمرے میں موجود رہتی، اس کے زخموں کو نیم گرم پانی سے دھوتی، اس پر پٹیاں باندھتی، میں اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی۔ جب وہ راتوں کو درد سے تڑپتا چیختا تو میں اس کی ٹانگوں کے باقی ماندہ حصوں کے گھنٹوں دباتی۔ میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، میری کمر درد سے ٹوٹنے لگی اور میرے آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے ہو گئے، لیکن میں نے اپنی خدمت میں کوئی کمی نہیں کی۔ کبیر کا رویہ اب غصے اور گالیوں سے بدل کر ایک عجیب سی چڑچڑاہٹ بن گیا، شدید احساس کمتری میں تبدیل ہو گیا۔ وہ اپنے ارد گرد کی دنیا سے نفرت کرنے لگا اور وہ اپنے آپ سے بھی احساس کمتری میں مجھ سے نکالتا اور مجھے اکثر کھانا کھلاتے ہوئے کہتا کہ تم مجھ پر کوئی احسان نہیں کر رہی، تم یہ سب میری دولت کے لیے کر رہی ہو۔ میں اس بستر پر پڑا ہوں اور تم مجھ پر حکمرانی کر رہی ہو۔ تم ایک سانپ ہو جو آستین میں چھپا ہوا ہے، تم کبھی میری نظروں میں پاک صاف نہیں ہو سکتی۔ میں یہ سب سنتی اور اپنا خون جلا کر خاموش رہتی۔ میں سوچتی کہ اے اللہ، کیسی بدقسمتی ہے کہ ایک انسان اپنی دونوں ٹانگیں گنوا بیٹھا، اپنا سارا غرور اور طاقت کھو بیٹھا، لیکن اس کی آنکھوں میں بندھی شک کی پٹی اور اس لال ڈبیا کا وہ جھوٹا ثبوت اب بھی اس کی سوچ پر حاوی تھا۔ میں راتوں کو رو رو کر اللہ سے دعا کرتی، مجھے اس عذاب سے نجات دے دے اور اس راز کو کھول دے۔ پر گزرتا گیا اور رضیہ بیگم کی بے حسی انتہا کو پہنچ گئی۔ ایک دن دوپہر کے وقت کبیر کی شدید بخار تھا اور وہ پانی مانگ رہا تھا۔ میں کچن میں اس کے لیے یخنی بنا رہی تھی۔ کبیر نے زور زور سے اپنی ماں کی آوازیں دینا شروع کر دی، اماں مجھے پانی دے دو، میرا گلا خشک ہو رہا ہے۔ رضیہ بیگم اپنے کمرے میں نائلہ سے فون پر باتیں کر رہی تھی اور وہ اتنے اونچے قہقہے لگا رہی تھی کہ ان کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ انہوں نے کبیر کی آواز سنی، لیکن انہوں نے باہر آنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی اور انہوں نے اندر سے ہی چلا کر کہا، زینب کو بلا لو، وہ مر تو نہیں گئی، وہیں دے گی پانی تمہیں، تھک گئی ہوں تمہارے نخرے اٹھا اٹھا کر۔ کبیر نے جب اپنی ماں کے یہ الفاظ سنے تو اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا، سکتے میں آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی اور تکلیف ابھری جو اس کی کٹی ہوئی ٹانگوں کی تکلیف سے کہیں زیادہ بڑی اور گہری تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے اپنے کانوں کو چھپا لیا، جیسے وہ اپنی ماں کے قہقہوں کو سننا نہیں چاہتا۔ میں جلدی سے کچن سے پانی کا گلاس لے کر آئی
میں نے اس کے خشک ہونٹوں سے گلاس لگایا، اس نے پانی تو پی لیا لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو کی ایک مسلسل جھری تھی۔ اس نے پہلی بار میری طرف ایک عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ اس نظر میں غصہ نہیں تھا، دھمکی نہیں تھی، بلکہ ایک شرمندگی اور پچھتاوا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ خاموشی سے رونے لگا، اور وہ دن تھا جو آج کی رات میں محسوس کر رہی تھی کہ کبیر کے اندر ایک بہت بڑی اور طوفانی ٹوٹ پڑی۔ وہ شخص جو مجھے اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا تھا، اب مجھے اپنے بستر کے پاس دیکھ کر اپنی نظریں چرانے لگا۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے سے گھبراتا اور مجھے گالیاں نہیں دیتا، بلکہ گھنٹوں خاموشی سے چھت کو گھورتا رہتا، اور کبھی کبھار مجھے اس کے چہرے پر ایک شدید ندامت اور پچھتاوے کے سائے لرزے ہوئے محسوس ہوتے کہ اسے اپنی غلطی کا اور اپنی ماں کی اصلیت کا احساس ہونے لگا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ جس عورت پر اس نے طلاق کی تلوار لٹکا کر رکھی تھی، وہی عورت آج اس کی غلاظتیں صاف کر رہی ہے، اور اس کی ماں کے غرور میں اس نے مجھے ذلیل کیا۔ وہی ماں آج اس کی شکل دیکھنے سے بھی گریزاں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی انا کے ہول سے باہر نہیں آ پا رہا تھا۔ اس سے معافی مانگنے کے بجائے اپنے ہی اندر گھٹ رہا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ لال ڈبیا تھی جو آج بھی اس کے تکیے کے نیچے موجود تھے۔ وہ ڈبیا اس کی انا اور اس کی شک کا وہ آخری قلعہ تھی جسے وہ گرنے نہیں دیتا، اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنا ہاتھ تکیے کے نیچے ڈال کر اس ڈبیا کو ٹٹولتا، جیسے وہ اس جھوٹے ثبوت سے کوئی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہو، تاکہ وہ اپنے آپ کو تسلی دے سکے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا وہ جائز تھا، کیونکہ میں ایک بد کردار عورت تھی۔ میں اس کی اس ذہنی اذیت، اس اندرونی کشمکش کو دیکھ کر کبھی کبھی اس پر ترس کھانے لگتی۔ آج رات کی طوفانی بارش اور بجلی کے کڑک نے گھر کے ماحول کو مزید خوفناک کر دیا۔ اندھیرا پورے کمرے میں پھیلا ہوا، اور کبیر اپنی ٹانگوں سے درد سے بری طرح کرا رہا تھا۔ موبائل کی ٹارچ جلا کر اسے دوائی دینے کی کوشش کی تو اس نے پہلی بار میرا ہاتھ نہیں جھٹکا۔ میرے ہاتھ کو اپنے کانپتے ہوئے اور برف جیسے ٹھنڈے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اس کی گرفت میں کوئی سختی یا غصہ نہیں، بلکہ ایک بے بسی اور معافی کی التجا تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور اس نے بچوں کی طرح سسکنا شروع کر دیا۔ اس کا بھاری اور مفلوج جسم توازن برقرار نہ رکھ سکا، اور وہ سیدھا زمین پر آ گرا۔ میں چیخ مار کر آگے بڑھی اور میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے قدموں میں گر پڑا، اور اس نے اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیا اور زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس کے آنسو میرے پاؤں کو بھگو رہے تھے۔ اس نے انتہائی روتی ہوئی اور ہچکی بھری آواز میں مجھ سے کہا کہ زینب، مجھے معاف کر دو، میں ایک درندہ ہوں، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، میں نے اپنے غرور میں اندھا ہو کر تمہاری سچائی کو نہیں دیکھا۔ میری ٹانگیں کٹنا میرے اس گناہ کی سزا ہے جو میں نے تم پر کئی ہکا بکا رہ گئی میں، اور میرے پورے وجود میں سنسنی پھیل گئی۔ وہ شخص جو مجھے انسان نہیں سمجھتا تھا، آج وہ میرے قدموں میں گرا پڑا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے کندھوں پر پکڑ کے اٹھانے کی کوشش کی، اور عین اسی کشمکش کے دوران جب وہ فرش پر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، اس کا تکیہ زور سے نیچے گرا، اور اس کے ساتھ ہی وہ خونی لال ڈبیا جس نے میرے 4 سال عذاب بنا دیے تھے، پھسل کر سیدھی میرے قدموں کے پاس فرش پر آ گری۔ ڈبیا زمین پر گری، لیکن وہ اب بھی بند تھی۔ کبیر کی نظر اس لال ڈبیا پر پڑی، اور اس نے روتے ہوئے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ اس ڈبیا کی طرف بڑھایا۔ اس کی آنکھوں میں شدید دکھ اور ندامت تھی۔ اس نے مجھے وہ ڈبیا دکھاتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی، لیکن اس کے گلے میں آنسو کا ایک گھولا پھنس گیا۔ وہ صرف اتنا کہہ کر سکا کہ ڈبیا نے میری زندگی، میری آخرت دونوں چھین لی۔ میں دم بخود کھڑی اس ڈبیا کو دیکھتی رہی جس کے اندر وہ راز بند تھا۔ زمین پر پڑا اپنے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا، اور باہر بجلی زور سے کڑکی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے پھیلنے والی تیز روشنی نے اس خونی لال ڈبیا کو مزید پرسرار بنا دیا، جس نے پچھلے 4 سالوں سے میری ہستی کھیلتی زندگی کو بھیانک جہنم میں تبدیل کر دیا۔ آج اپنے تمام تر غرور اور تکبر کے ساتھ میرے قدموں کے پاس فرش پر پڑی تھی، اور وہ شخص جس کے ایک اشارے پر کبھی میرا دل خوف سے کانپ اٹھتا تھا، آج اس ڈبیا کے پاس میرے قدموں میں گزار تھا۔ کبیر کی ہچکیاں کمرے کی خاموشی کو چی رہی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے برف جیسے ٹھنڈے ہاتھوں سے اس لال ڈبیا کو اٹھایا اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت، پچھتاوے اور درد کا ایک ایسا سمندر تھا جسے دیکھ کر میرا دل دہل گیا۔
کھول لو زینب، آج اسے کھول لو اور دیکھ لو اس زہر کو جس نے مجھے ایک انسان سے درندہ بنا دیا۔ میری آنکھوں پر شک کی ایک ایسی کالی پٹی میں تمہاری سچائی، تمہاری پاس آئی اور تمہاری وفا کو دیکھ نہیں سکا۔ میں کتنا گرا ہوا اور گھٹیا انسان تھا۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، میرا سانس میرے جسم میں اٹک گیا اور میرے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کی، اپنے خدا کا نام لیا اور ایک جھٹکے سے اس لال ڈبیا کا ڈھکن کھولا۔ جیسے ہی وہ لال ڈبیا کھولی، مجھے ایسا لگا کہ جسے میرے 4 سالہ عذاب، میری سسکیوں اور میرے بہائے گئے تمام آنسوؤں کا جواب مجھے میرے سامنے مل گیا۔ اس ڈبیا کے اندر چند پرانے مڑے توڑے خطوط اور کچھ دھندلی سی تصاویریں تھیں۔ میں نے کانپتی انگلیوں سے اس تصویر کو باہر نکالا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں جب میری نظر ان تصاویر پر پڑی تو میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ میری تصاویر تھی جنہیں کسی نامعلوم غیر مرد کے ساتھ انتہائی مہارت اور غلاظت سے جوڑا گیا۔ اس جعلی خطوط پر میری ہی لکھائی سے ملتی جلتی تحریر میں کسی اور کے لیے محبت کے کردار لکھے تھے۔ یہ وہ گھناؤنا اور شرمناک ثبوت تھا جو رضیہ بیگم نے شادی کی پہلی رات اس پھولوں سے سجے کمرے کے باہر کبیر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ زہر جو ایک ماں نے اپنے بیٹے کی ہنستی کھیلتی زندگی میں اور ایک معصوم لڑکی کی عزت کو برباد کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ اور وہ فاتحانہ مسکراہٹ یاد آ گئی کہ ان کی وہ پرسرار نظریں یاد آ گئی اور ان کی وہ طعنے یاد آ گئے جو وہ مجھے مہمانوں کے سامنے دیا کرتی تھی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ میری آنکھوں سے آنسو کا ایک ایسا سیلاب ابل اٹھا جسے میں پچھلے 4 سالوں سے روکے ہوئے تھی۔ میں نے بکھرے ہوئے دل اور کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ کبیر کی طرف دیکھا جو ابھی تک زمین پر پڑا رو رہا تھا۔ میری آواز میں آج کوئی ڈر نہیں تھا بلکہ ایک چھلنی ہوئی روح کا وہ کرب تھا جو آج لفظوں کی صورت میں باہر آ رہا تھا۔ صرف اتنی سی بات، میری آواز میری کمرے میں گونجی، تم نے ان کاغذات جھوٹے ٹکڑوں پر، ان جعلی تصویروں کو میری جیتی جاگتی حقیقت پر ترجیح دی۔ تم نے مجھ سے ایک بار، صرف ایک بار پوچھنا گوارا نہیں کیا، زینب یہ کیا ہے؟ تم نے مجھے میری صفائی کا ایک موقع بھی نہیں دیا اور خود ہی منصف بنے بیٹھے تھے۔ 4 سال کبیر، 4 سال تم نے میری ایک قید تک مجرم بنا دیا، ایک گندی گالی دی۔ میرے اعتبار اتنا کچا ہوا ہوتا کہ ایک لال ڈبیا سے نکل جائے گا۔ میری ہر بات، میرا ہر لفظ کبیر کے سینے میں کسی خنجر کی طرح کھب رہا تھا۔ زینب میں جاہل تھا، میری مردانہ انا اور میرے غرور نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا۔ جب میری ماں نے روتے ہوئے قرآن پر ہاتھ رکھ کر میری ڈبیا دکھائی اور تم ایک بد کردار لڑکی کو اس گھر کی بہو بنا کر لائے تو میرے اندر کا مرد جاگ اٹھا۔ تمہیں سزا دینے کی قسم کھا لی۔ میں روز تمہیں اذیت دیتا لیکن جب تم میری خدمت کرتی، میرے طعنے سن کر خاموش رہتی تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا، لیکن میری جھوٹی انا مجھے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہی تھی۔ اور پھر اللہ نے میری اس درندگی کا ایک ایسا انصاف کیا کہ میری ٹانگیں چھین لی۔ مجھے اس قابل ہی نہیں چھوڑا کہ میں غرور سے زمین پر چل سکتا۔ اللہ نے مجھے تمہارے قدموں میں گرا کر مجھے میری اوقات مجھے دکھا دی۔ عین اسی لمحے جب کبیر کی چیخ و پکار کمرے میں گونج رہی تھی، کمرے کا دروازہ زور سے کھلا۔ رضیہ بیگم جو شاید کبیر کے رونے کی آواز سن کر وہاں پہنچی، دروازے میں کھڑی تھی۔ بجلی کی چمک میں ان کا چہرہ کسی لاش کی طرح سفید نظر آ رہا تھا۔ ان کی نظریں میرے ہاتھ میں موجود اس کھلے خطوط اور بکھری ہوئی تصاویر پر پڑی۔ ان کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ ان کی بچھائی ہوئی بساط الٹ گئی اور اس گھناؤنے چہرہ ان کے بیٹے کے سامنے آ گیا۔ کبیر نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کر اپنے منہ دروازے کی طرف موڑا اور اپنی ماں کو دیکھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ شخص جو اپنی ماں کی اندھی عقیدت میں گرفتار تھا، آج ان کی طرف دیکھ کر نفرت سے کانپ رہا تھا۔ آپ کبیر کی آواز میں ایک ایسا دردناک تھا جس نے رضیہ بیگم کے قدم وہیں جما دیے تھے۔ میری محبت چھین لی، میری زندگی تباہ کر دی اور اس معصوم لڑکی کو 4 سال تک جہنم میں جلا دیا۔ اپنی جھوٹی ضد اور اپنی جھوٹی انا کی تسکین کے لیے آپ نے اپنے سگے بیٹے کو زندہ لاش بنا دیا۔ آپ نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر مجھ سے جھوٹ بولا۔ آپ ماں نہیں، آپ تو اس گھر کے لیے ایک عذاب ہیں۔ دیکھیں میری کٹی ہوئی ٹانگوں کو، یہ آپ کے جھوٹ اور میرے ظلم کی وہ قیمت ہے میں ساری زندگی چکاتا رہوں گا۔ وہ جو کل تک اس گھر کی فرعون بنی بیٹھی تھی، آج اپنے ہی مغرور بیٹے کو اس سچی اور کھڑی باتوں کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ کچھ نہیں تھا، ان کا تکبر خاک میں مل چکا تھا اور وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پیچھے ہٹی۔ انہوں نے اپنا منہ دونوں ہاتھوں سے چھپا لیا اور روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئیں۔ ان کی وہ شکست خوردہ پیٹھ ان
بات کا اعلان تھی کہ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہے، لیکن جب پڑھے تو انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ کمرے میں اب صرف میں اور کبیر تھے۔ طوفان باہر بھی تھا اور اندر بھی، لیکن آج اندر کا طوفان اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ کبیر نے میرے قدموں کو دوبارہ اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی آواز اب بالکل بیٹھ چکی تھی۔ زینب، میں جانتا ہوں میری معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ تم مجھے چھوڑ دو، میں اسی لائق ہوں۔ تم آج اسی وقت مجھے طلاق کا کاغذ لا کر دو، میں اس پر دستخط کر دوں گا۔ تم آزاد ہو۔ میں تمہیں اپنی اس غلاظت اور اپنی اس مغرور معذوری کے ساتھ مزید باندھ نہیں سکتا۔ تم مجھے وہ سزا دو جو تم چاہتی ہو، مجھے اکیلا سڑنے کے لیے چھوڑ دو۔ میرا انجام ہونا چاہیے۔ میں نے کچھ دیر خاموشی سے اس کے بکھرے ہوئے ٹوٹے اور معذور شق کو دیکھا جس نے مجھے کبھی خدائی کا دعویٰ کیا۔ پھر میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور گہری سانس لی، اور تمام جعلی تصاویر اور خطوط جنہوں نے میری زندگی کے 4 سال چھینے، اپنے ہاتھوں سے پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میں نے ان کاغذات کی پرزوں کو ہوا میں اڑا دیا، فرش پر گرے اور کوڑے میں بکھر گئے۔ میں اسے دھتکار دے گی، میں نے انتہائی پرسکون اور ٹھہری ہوئی آواز میں کہا، اگر مجھے تمہیں چھوڑنا ہی ہوتا تو میں اس دن چھوڑ دیتی جب تم اسپتال کے بستر پر مفلوج پڑے تھے۔ میری پارسائی اور میرا کردار ان کاغذوں کے ٹکڑوں اور اس لال ڈبیا کا محتاج نہیں۔ میں نے تمہاری خدمت تمہارے ڈر سے نہیں بلکہ اپنے خدا کی رضا اور اپنے کردار کی وجہ سے کی۔ تم نے مجھ پر جو ظلم کیے وہ تمہارا اعمال نامہ، اور میں نے جو صبر کیا وہ میرا اعمال نامہ۔ میرا خدا معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ کبیر، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ یہ الفاظ سن کر کبیر کے اندر جیسے کوئی بم پھٹا، اور معافی کا بوجھ اتارنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا، اپنی ساری زندگی کے پچھتاوے بہانے لگا۔ آج اس نے جان لیا تھا کہ اصلی طاقت غصہ، دھمکی یا تکبر نہیں، بلکہ اصل طاقت معاف کر دینا اور صبر کرنا ہے۔ میں نے اسے فرش سے اٹھا کر واپس بستر پر لٹایا۔ کمرے کی کھڑکی سے باہر بارش رکی اور بادلوں کے پیچھے سے صبح کی روشنی پھوٹ پڑی۔ وہ منحوس لال ڈبیا اب ہمیشہ کے لیے خالی ہو چکی تھی، اور میرے دل پر رکھا ہوا وہ بھاری بوجھ بھی رضیہ بیگم اپنے کمرے میں اپنے انجام اور پچھتاوے کی آگ میں جلا دیا۔ ایک گہری ندامت اور میرے احساس بندی کے سائے تلے گزرنے والے، اور میں نے آج اپنی خاموشی، اپنے صبر اور اپنی سچائی سے وہ جنگ جیت لی تھی جو شاید میں شور مچا کر یا بغاوت کر کے کبھی نہیں جیت سکتی تھی۔ مکافات عمل پورا ہو چکا تھا، اور صبح کی وہ تازہ ہوا اس کی بات کی گواہی تھی کہ سچائی کو کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔